السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خاصۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن سن سنۃ حسنۃ الی یوم الدین، اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرات گرامی، اللہ رب کریم کا شکر احسان ہے کہ مالک ذوالجلال والاکرام نے مجھے اور آپ کو نماز مغرب بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر مجھے اور آپ کو کچھ دیر دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا۔ جن آیات کو میں نے مغرب کی نماز میں پڑھا ہے، مختصر سے 15 سے 20 منٹ، کوئی زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، 15 سے 20 منٹ جن آیات کو میں پڑھا اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ وہ آیات ہیں جو قرآن مجید پارہ نمبر 19 سورہ نمل رکو نمبر 2 کی آیات ہیں۔ کیونکہ میں اور آپ اولاد ہیں کسی کی، میرے اور آپ کے بھی کوئی باپ ہیں، تو بحیثیت باپ اور بیٹا کیسے رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں اور آپ کسی پریوار میں رہتے ہیں، پریوار میں رہنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ پھر میں اور آپ کسی معاشرے میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، کیسے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بڑے پیارے انداز سے اللہ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور البتہ تحقیق کے دو تاکید، لام اور قد دونوں تاکید کے معنی میں، یعنی اس میں ذرہ برا پہلی بات ہے قرآن کی آیات میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں، پھر اللہ نے اس کو اور مزید مؤکد، مزید تاکید والا بنا دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور تحقیق کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا۔ کیا 1,24,000 نبیوں میں سے صرف داؤد اور سلیمان کو علم تھا؟ کسی اور پیغمبر کے پاس علم نہیں تھا؟ تھا۔ مفسر قرآن ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر بہت سارے مفسرین نے یہاں علم سے مراد اختصاص، اسپیشلٹی، اختصاص کیا علم کے اندر۔ جیسے داؤد علیہ السلام، بڑی لہن داؤدی بہت مشہور ہے نا، قرآن مجید کے اندر دیگر مقامات پر بڑے پیارے انداز سے اللہ نے بیان کیا۔ اور وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کو ہم نے نرم کر دیا۔ آج لیٹ مشینیں جو ورک کرتی ہیں میلٹنگ کا یا کوئی چیز کا، داؤد علیہ السلام ہاتھوں سے بڑے بڑے سانچے بنا لیتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، جنات پہ کنٹرول تھا، ہواؤں پہ کنٹرول تھا، ہے نا، یہ ان کی خصوصیت۔ اب دیکھیے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، تعریف اس اللہ کی جس اللہ نے ہم باپ اور بچے کو اپنے بندوں میں فضیلت دے رکھی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر اچھی دولت دیا، اچھی صحت دیا، اچھی اولاد دیا، اچھی پوزیشن دیا، کوئی بھی چیز دیا، جذبہ شکر ہونا چاہیے۔ اس کے بجائے آج رود گلے زیادہ ہیں، کیا بولتے ہیں، عجیب غریب، کیسے ہیں سیٹ صاحب، ہے نا، منہ ٹیڑھا میڑا، عجیب غریب انداز، کیسے ہیں، یہ چل رہی گاڑی چلا رہے ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں یفعل اللہ بعذابکم، اجی اللہ عذاب دے کے تم کو کیا کرے گا، ان شکرتم، اگر تمہارے اندر شکر کا مادہ آ جاتا، اگر تم شکر گزار بندے بن جاتے۔ یہ ہمارا ناشکرا پن ہے، کیوں بھی شکر ادا کرنا چاہیے،
دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں سے کوئی شخص اپنے پریوار میں، اپنے بیوی بچوں میں صبح کر رہا ہے، اس حال میں صبح کر رہا ہے کہ وہ سیف ہے اور اس کی بیوی بچے سیف ہے، اس کے والدین سیف ہے اور اس پڑوس کا ماحول اچھا ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے نا؟ ہاں ایک نعمت، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، اگر کوئی آدمی اپنے پریوار میں صبح کر رہا ہے، حالت امن میں کر رہا ہے، ایک معافن عن جسدہ، جسمانی اعتبار سے صحت میں ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ ہاسپٹلائزڈ ہو گئے ہو، ہے نا؟ الحمدللہ۔ تیسری چیز وَكَانَ عِنْدَهُ قُوتَ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس ایک دن کے کھانے کا اسٹاک، کتنے دن کے؟ ایک دن کے۔ آج لیبر کلاس والے کے پاس بھی ہفتوں کے اسٹاک ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حیزت لہ الدنیا بحذافیرها، لوگوں دنیا ہی نہیں دی گئی، شان بان کے ساتھ دی گئی، ٹھاٹ بانٹ کی لائف اس کو دی گئی ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم جائزہ لیں کہ کتنے خوش نصیب ہیں ہمارا آپ، ہے نا؟ تو شکر گزاری کا مادہ آنا چاہیے۔ باپ اور بچے کے اندر یہی ادا تھی، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین، تعریف اس اللہ کی جس اللہ نے اپنے بندوں میں سے ہم باپ اور بیٹے کو فضیلت دے رکھی۔ ایک مادہ شکر کا آنا چاہیے انشاءاللہ، ہے نا؟ جس حال میں بھی ہر حال میں راضی برضا ہو، دنیا ہی میں بیٹھ کے جنت کا مزہ دے، تو شکر گزاری کا مادہ آنا چاہیے، ایک پیغام۔ دوسرا، جس معاشرے میں ہم اور آپ رہتے ہیں، دیکھیے چونٹی کی اتنی عقل بھی آج ہمارے اندر نہیں ہے، معاف کرنا، اللہ کو چونٹی کی ادا کتنی پسند آئی ہوگی۔ ہزاروں سال کے بعد اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک مستقل سورت نازل کیا، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ نکل پڑا، ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، چرند اور پرند بھی ہیں، بہت بڑا لشکر آ رہا ہے۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کا قافلہ چونٹیوں کے بلوں کے قریب آ گیا۔ قالت نملہ، ایک چونٹی نے کہا، اللہ اکبر، آج انسان بڑے بڑے آنکھ رکھ کر، اچھی پرسنالٹی رکھ کر کے، سدھ بدھ کا مالک بن کر کے، اچھی صلاحیت رکھ کر کے بھی وہ فکر نہیں ہے جو ایک معصوم چونٹی جو زمین پہ رینگ کر کے یہاں وہاں سے دانا لے کر کے اپنی زندگی بسر کرتی ہے۔ چونٹی دیکھیے، قالت نملہ حتی اذا اتوا علی واد النملہ، جب سلیمان علیہ السلام کا قافلہ چونٹیوں کے بلوں کے قریب آ گیا، قالت نملہ، ایک چونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں چلو چلو اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، دیکھو سلیمان اور اس کا لشکر تم کو روند نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، اجی ان کو شعور نہیں۔ اللہ اکبر، سیلفش نہیں ہے چونٹی، اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، سوسائٹی کو، اڑوس پڑوس کے ساری چونٹیوں کو الرٹ کر رہی ہے، دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ ہائٹڈ پرسن ہے، وہ اونچا دیکھ کر چلنے والی قوم ہے، وہ ہم کو کہاں دیکھیں گے، ہم تو معصوم زمین پہ رینگنے والے ہیں، ہم یہاں وہاں سے دانا تلاش کر کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ تو بادشاہ ہیں، وہ ہم کو کہاں دیکھ پائیں گے، ناحق ان کے قدم ہم پر آ جائیں گے تو ہمارے جنازے نکل جائیں گے۔ اسی لیے نا اللہ کے نبی صاحب فرمایا اپنے لیے جینا کوئی جینا نہیں، ارے جانور بھی جیتا ہے جی، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو جائے۔ پیارے نبی اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا،
او پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اپنے آپ کو مروا ڈالیں گے؟ آپ کو اپنی جان کی بھی فکر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے۔ اگر مجھ سے کہ مولانا کیوں فکر کر رہے ہیں، آرام کرو نا، تو کیا بولیں گے؟ تھینک یو بھائی، شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے بابا، کتنی فکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، او پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ اپنے آپ کو مروا ڈالیں گے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس افسوس میں کہ یہ لوگ ہدایت پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فکر مند ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو چوٹی جیسے فکر لینا ہے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنے خاندان کو، فیملیز کو بچاتے ہوئے، معاشرے کو بچانے کی فکر کرنا ہے، ایک چوٹی جیسی سوچ لے کر۔ اس کے بعد اولاد ہو، آج کتنے ماں باپ، کتنے اولاد ایسے ہیں، ہمارے بابا کون سا ڈنکا کر کو گئے جی، ہمارے بابا کیا رکھو گئے جی، ہے نا؟ ماں باپ کے نام پر ٹھکرے کھولنے والی نالائق اولاد ملے گی، آج ناشکری اولاد ملے گی۔ ارے بابا اولاد ہو تو سلیمان جیسی، ہم بھی کسی کی اولاد ہیں، ہماری بھی کوئی اولاد ہے، ہم بھی کسی کے بیٹے ہیں، ہمارے بھی کوئی بچے ہیں۔ یہ دعا یاد کرو ضرور، قرآن مجید پارہ نمبر 19 سورہ نمل آیت نمبر بھی 19۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام کو اس چوٹی کی ادا پر مسکرا اٹھے، فتبسم، مسکرا اٹھے، ضاحکا من قولها، چونٹی کی اس ادا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت یہ دعا فرمائی، قال رب اوزعنی، کہا میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو نعمت تو نے مجھے دیا ہے، وعلی والدی، جو نعمت تو نے میرے ماں باپ کو دی ہے۔ ایسی اولاد چاہیے بابا۔ آپ کے باپ نے آپ کو ایک اچھا انسان بنایا، تعلیم، تربیت، آپ کے لیے سکھ دکھ برداشت کیے، آپ کے لیے بہت سارے آپ کے ناز نخرے برداشت کیے، آپ کے لیے بہت کچھ کیے، ان والدین کے لیے دعا دینے والے ہو جانا چاہیے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی بڑی پیاری دعا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میرے رب مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو نعمت تو نے مجھے دیا ہے، وعلی والدی، جو نعمت تو نے میرے ماں باپ کو دی ہے۔ اس کے بعد حصول نعمت کے بعد بہت سارے لوگ بھی بگڑ جاتے ہیں، ہے نا؟ کہتے ہیں مولانا اللہ کا شکر ہے، کہاں بابا پھر نماز میں نظر نہیں ہے، فلاں دینی پروگرام میں نظر نہیں ہے، فلاں اس میں نظر نہیں ہے۔ دیکھو رب کسی کو دے کر کے آزماتا ہے، رب کسی کو چھین کر کے آزماتا ہے۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم تم کو آزماتے ہیں کبھی خیر کے ذریعے کبھی شر کے ذریعے۔ یہی سلیمان علیہ السلام جب ملکہ بلقیس وغیرہ کے تخت و تاج کو دیکھے، کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، میرا رب مجھے یہ نواز کر کے مجھے آزمانا چاہتا ہے، میں رب کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکرا۔ تو ہمارے اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ نعمت کے حصول کے بعد اللہ نے اچھی دولت دی، اچھے سواریاں دی، اچھے کار دی، اچھے بنگلے دی، اچھی بیویاں دی، اچھے اولاد دیے، جذبہ شکر سے سرشار ہو کر ہم کو اور دین میں، نماز میں، اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، مجھے توفیق دے میں وہ کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تیسری چیز وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنی رحمت کے بل بوتے پر مجھے نیک لوگوں میں شامل کر۔ کتنی پیاری دعا ہے، ضرور یاد کریں، ضرور پڑھیں انشاءاللہ۔ ایک پارٹ، دو پارٹ ہو گئے، ایک تو باپ اور بیٹا کیسا ہونا چاہیے، سوسائٹی میں کیسے ہونا چاہیے، ایک 5 سے 6 منٹ بس انشاءاللہ، 6:30 بجے 7:30 بجے انشاءاللہ ختم، 6 منٹ سے بس۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي أَلَا أَرَى الْهُدْهُدْ،
حضرت سلیمان علیہ السلام کے قافلے کا ایک اہم رکن ہدہد بھی تھا۔ جب ہم مالیگاؤں میں پڑھ رہے تھے ہم نے دیکھا بدر اسائر ہاسپٹل جو وہاں کا ہے، اس ہاسپٹل میں وہ پرندہ تھا، ریسرچ کے لیے رکھا گیا تھا۔ جن دنوں ہم مالیگاؤں میں پڑھ رہے تھے 80 کی بات، 90 وغیرہ کے دور میں، کوے سے تھوڑا سا بڑا پرندہ سلیمان علیہ السلام کے قافلے کا اہم رکن، بلکہ ٹیکنیکل ڈائریکٹر ہزاروں فٹ کی بلندی پر رہ کر کے وہ خبردار کرتا تھا، بتا سکتا تھا سلیمان کو یہاں آب و ہوا اچھی ہے، یہاں موسم اچھا ہے، یہاں پانی کے انتظام ہے، یہاں دیگر سہولیات ہو سکتی ہیں، قافلے کو یہاں پڑاؤ ڈالنا چاہیے، یہ سارے گائیڈز کرتا تھا۔ ہدہد اتنا چالاک پرندہ اچانک گم ہو گیا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، حضرت سلیمان نے ہدہد کو گم پایا، کہا مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کیا ہو گیا میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کہاں غائب ہو گیا ہوں۔ انسان کی 3 مزاج، کیا بولتے ہیں؟ مارتا ہوں جی اس کو، یعنی اولاد نافرمانی کرے، بچے نافرمانی کرے، یا بیوی نافرمانی، نوکر نہیں کریں، ہے نا، مارتا ہوں جی، نہیں تو ختم، آئی کل ہم، نہیں چاہیے ایسی اولاد، نہیں چاہیے ایسی بیوی، نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بھی کہا لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، خوب پیٹ پاٹ کر رکھ دوں گا، سخت سے سخت سزا دوں گا، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا ذبح ہی کر ڈالوں گا، اَوْ لَيَأْتِيَنِّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا ریزن دینا ہوگا کہ کہاں غائب ہو گیا تھا، کیوں غائب ہو گیا تھا، خوب پیٹ پاٹ کے رکھوں گا، ختم کر دوں گا، یا نہیں تو ریزن دینا ہوگا۔ ابھی سلیمان علیہ السلام بھڑک کر کے بیٹھے، فَمَا کیسا غیر بعید، تھوڑی ہی دیر میں، غیر بعید زیادہ دور نہیں، فَمَا کیسا غیر بعید، فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ اور سلیمان آپ میرے بارے میں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے، لیکن آپ کو خبر نہیں ہے میں یہاں سے ہزاروں میل دور ملکہ سبا بلقیس اور اس کے پورے احوال کی خبر لے کر کے آیا ہوں۔ احطت بما لم تحط به، میں اس چیز کو شمار کر کے آیا ہوں جس چیز کو تم نہیں جانتے۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ کیا یقینی خبر؟ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء، ارے میں نے ملک سبا کے اندر دیکھا ہے ایک عورت حکمران بنی بیٹھی ہے۔ عورت حکمران، پرندے کو تعجب ہے، عورت بھی حکمران ہو سکتی کیا؟ آج ہمارے پاس فتوے بازی ہوتی ہے، عورت کئی حکمران بنائی تھی نا ایک میڈم MEP، کیا ہوا؟ ٹاٹا فشز، ہاں کیا ہوا بھائی؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ارے اللہ کے بندو، جس چیز کو پیارے نبی نے کہا ہی ناقصات فی العقل والدین، یہ عورت دین میں بھی عادی ہے، عقل میں بھی عادی ہے، وہ کیا ہم مردوں پہ حکمرانی کریں گے جی؟ اس کے اندر کیا صلاحیت ہو سکتی ہے جی؟ ہی ناقصات فی العقل والدین، پیارے نبی نے فرمایا یہ دین میں بھی عادی، عقل میں بھی عادی۔ ایک پرندے کو تعجب ہوتا ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کے پاس ہر چیز ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ اب یہاں پر ایک فائنل بات، وَجَدْتُهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، سلیمان میں نے اس عورت کو، اس کی رعیت کو، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ ایک پرندے کو سورج کی پوجاری قوم، سورج کے سامنے سجدہ کرنے والی قوم پر افسوس ہے۔ ایک پرندہ ہو کر کے آج میرے اور آپ کے سامنے رائٹ اینڈ لیفٹ، سامنے پیچھے کس کس کا سجدہ ہو رہا ہے، کس کس کے سامنے ماتھا ٹیکا جا رہا ہے، ہمیں افسوس ہے۔ پرندے کی اتنی بھی عقل نہیں ہے نا جی، برا مت مانو، ہے یا نہیں ہے؟ ایک پرندہ صرف سورج کے پوجاری قوم پر افسوس کر رہا ہے، یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوجا کر رہے ہیں۔ اور آج میرے اور آپ کے سامنے کس کس کا سجدہ ہو رہا ہے؟
کبھی افسوس ہوا؟ کبھی ہمارے اندر غیرت ایمانی جاگی؟ کبھی ہم نے دعوت کا میدان اختیار کیا؟ کبھی ہم نے علماء ربانی کے ساتھ ہم میدان میں گئے؟ کبھی دین کی فکر کیا؟ ارے اللہ کے بندو، یہ جو حالات بن رہی ہے، یہ ظالم جو ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، 1400 سال پہلے پیارے نبی نے کہا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں ضرور ضرور اچھائیوں کا حکم دو، معاشرے سے پلیدگی کو ختم کرو، برائیوں سے ختم کرو۔ جب تک تم کرو گے خیر میں رہو گے، اور جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے تغافل برتو گے، سستی برتو گے، لَيُوشِكُنَّ اللَّهَ أَوْ لَيُوشِكُنَّ اللَّهَ عِقَابَهُمْ، اللہ کا عذاب عام ہو جائے گا۔ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارَهُمْ، تمہارے نیک پارسا لوگ دعائیں کریں گے۔ امام حرم سدیس ہر سال رمضان میں دعا کرتے رہے، عالم عرب کے لیے، عجم کے لیے، ہمارے ملک کا نام لے لے کر دعائیں کرتے رہے، لیکن کیا ہو گیا میرے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کرو، تمہارے نیک پارسا لوگ بھی دعائیں کریں گے، ان کی دعائیں تک قبول نہیں ہوں گی۔ ہم عمل تو کریں، ہم کوشش تو کریں میرے بھائیوں۔ جیسے کہ میں نے کہا 15-20 منٹ کا ٹائم میں نے چاہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ، اللہ مجھے اور آپ کو اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے باپوں کو داؤد بنائے، ہمارے بچوں کو سلیمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی، ہماری اولاد کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا جذبہ ایمان عطا فرمائے۔ جہاں بھی اہل ایمان کمزور ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، اللہ ان کی حالتوں پر رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اسلام دشمن طاقتیں جس قسم کی چال بازیاں، مکر و فریب، دھوکہ دے کر رہے ہیں، اللہ ان کو تو نپٹ لے، اللہ ان کو تو نپٹ لے۔ اے اللہ کلمہ گو مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرما۔ بدعات، خرافات، خاندانی رسوم و رواج سے بچ کر کے اسلام خالص کی شاہراہ پر چلنے کی توفیق کلی عطا فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفا دے، بالخصوص ہمارے امیر محترم اور ہمارے دوست شیخ شفیق عالم جامعی، جن کی والدہ محترمہ کافی بیمار ہے، اللہ انہیں شفا کلی عطا فرمائے، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، دواؤں میں اثر عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ جو بھی جہاں بھی بیمار ہے، اللہ سب کو شفا دے۔ اللہ ہم سب کی، ہم سب کے ماں باپ کی، ہم سب کے آل اولاد کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہاسپٹل کی زندگی سے بچائے، ہاسپٹل کے اخراجات سے بچائے۔ جن کے بھی ماں باپ، بھائی بہنیں، عزیز و اقارب خبر کے آغوش میں پہنچ گئے، اللہ ان سب کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کرو جنت نصیب فرمائے۔ مختصر زندگی خیر میں، بھلائیوں میں، اچھائیوں میں، انسانیت نوازی میں اور آخرت کی تیاری میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق کلی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں محبت، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔